پرائم منسٹر صاحب نے بالکل واضح طور کے اوپر یہ بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو بالکل علاج کی جو بھی بہترین سہولت ہے وہ ان کو ملنی چاہیے، اور ان کو آفر کیا گورنمنٹ نے کہ جس قسم کا جہاں سے ڈاکٹر منگوانا ہے منگوا لیں۔ بٹ لگتا مجھے یوں ہے مسلم لیگ نون کے اندر اب ایک طبقہ ضرور ہے جو نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کرنا چاہ رہا ہے۔ آج کے دور میں بلاول ملیں، نواز شریف صاحب ملیں تو میرا خیال ہے عمران خان کے لیے اور بھی اچھی بات ہے کہ لوگ سمجھ لیں گے کہ سارے وہی لوگ کٹھے ہو رہے ہیں جو کرپشن کے کیسز میں مطلوب ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو، میں ہوں حیدر وحید۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مصدق ملک صاحب، بہت سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل نون کے اور ہمارے ریگولر گیسٹ ہیں، اور ہمارا پریولیج ہے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب جو کہ آئندہ سے انشاءاللہ ہمارے ریگولر گیسٹ ہوں گے، ہماری عزت افزائی ہوئی ہے کہ ہمیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آج سر ہم بات کریں گے جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور ان کی صحت کے حوالے سے سیاست کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور پھر ان کا الزام ہے کہ پی ایم ایل نون کے بھی کچھ عناصر ہیں جو شاید اس پہ سیاست کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم بات ہے جس کا ہمیں بالکل لوز نہیں کرنا چاہیے سائٹ، کہ ان کی صحت یہاں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کی سیاست تو جو ہے وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ انفارچونیٹلی ایک ہر چیز کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور پھر آج ہم بات کریں گے سر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ خود بھی ٹویٹر پہ اور پارلیمان میں ایک سیاسی جنگ چل رہی ہے، ایک نیگیٹو سیاست وہاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ کس کا قصور ہے اور آئندہ پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثر ہونے جا رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مصدق ملک صاحب، اگر میں آپ سے شروع کر سکوں، نواز شریف صاحب سے 3 ٹائم پرائم منسٹر، پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کہہ لیں کہ آج کل خان صاحب کے ساتھ ان کو شامل کر لیں تو، بٹ ون آف دا بگیسٹ پولیٹیکل لیڈرز ان پاکستان ہسٹری پرہیپس، ان کے ساتھ سر آج کل جو برتاؤ ہو رہا ہے، اور پھر ان کی بھی اپنی ضد کے وہ اب ہسپتال خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے، تھوڑا سا سر پہلے تو فیکچولی کلیریفائی کر دیں کہ سچویشن ہے کیا، اور دوسرا پھر سر بتائیں کہ یہ جو الزام اب لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل نون کے کچھ عناصر سیاست شاید کر رہے ہیں ان کی صحت پہ، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ اب تک میں غالباً 6 بورڈ بن چکے ہیں۔ اگر کوئی بھی بیمار ہو، اگر آپ کے خاندان میں، میرے خاندان میں خدا نخواستہ کوئی علیل ہو جائے، اور بالخصوص اگر بیماری جو ہے وہ دل کا عارضہ ہو، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کی تسلی نہ ہو تو آپ 2 ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ حکومت 5 بورڈ بنا چکی ہے۔ پہلا بورڈ انہوں نے بنایا سروسز ہسپتال کا، اور ان کے پرنسپل کو اس بورڈ کا چیئرمین بنا دیا۔ انہوں نے لکھ کر دیا دل کے عارضے کے متعلق کچھ تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا بورڈ بنا دیا، اور اس کو کہا کہ نہیں، آپ دیکھ کر بتائیے کہ ان کو کیا عارضہ ہے۔ انہوں نے بھی کچھ دل کے عارضے کی تکلیف کا ذکر کیا تو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، تو تیسرا بورڈ بنا دیا جس میں راولپنڈی سے بھی، آئی تھنک راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے کچھ ڈاکٹرز تھے، اور اس کے علاوہ کچھ ہماری ملٹری ہسپتالوں کے بھی 2 ڈاکٹرز تھے جنہوں نے غالباً شرکت نہیں کی۔ وہاں سے بھی لکھا پڑھا ملا کہ جناب یہ تو دل کا عارضہ ہے اور بہت ضروری ہے ان کا علاج کرنا، تو ان کو سروسز ہسپتال منتقل کر کے ایک نیا بورڈ بنا دیا گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ابھی تک صرف 4 بورڈ بنے ہیں، اور 2 ان میں سے جو بورڈ ہیں جو سروسز ہسپتال کے ہیں، اس کی سربراہی گائناکالوجسٹ، ایک مایہ ناز گائناکالوجسٹ نے کی جو وہاں کے پرنسپل بھی ہیں۔ دل کا عارضہ ہے اور بورڈ کی سربراہی جو ہے وہ گائناکالوجسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں سے ان کو منتقل کر دیا گیا، پہلے جیل بھیجا گیا اور پھر ان کو جناح ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ تو جناح ہسپتال میں ایک اور بورڈ بن گیا۔ اب اس بورڈ کے بھی 4-5 ڈاکٹرز جو تھے اس میں شامل تھے، جس میں کارڈیولوجسٹ بھی تھے، تو انہوں نے بھی یہ لکھ کے دیا، نہ صرف یہ لکھ کے دیا کہ ان کو عارضہ کیا ہے دل میں، جس میں دل کا عارضہ ہے ان کو، آپ میرے خیال میں 6 یا 7 ان کی انٹرونشنز ہو چکی ہیں دل کے حساب سے، 2 ان کے اوپن ہارٹ سرجریز ہو چکی ہیں، ایک سرجری جو لندن میں ہوئی تھی ان کی دل کی ایک شریان پھٹ گئی۔ بے شک ان کو ہے اور پہلے سے ہے، یہ تو آئی تھنک سب کو پتہ ہے، لیکن کیا اس وقت جو ان کی کنفائنمنٹ ہے وہ اس دل کے عارضے کے علاج کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، مٹیریل رکاوٹ ہے، اور اگر ہے تو کیا ان کا محض ہسپتال منتقل ہونا کافی ہے، یا یہ آگے گراؤنڈز فار بیل بننا چاہیے اس کو، اور اگر بننا چاہیے تو کیا پاکستان میں علاج کافی ہے بقول آپ کے، یا اب آپ بات باہر جانے کی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جناح ہسپتال، یہ 5 بورڈ 6 بورڈ جو میں نے ابھی آپ کو گنوائے ہیں، یہ گورنمنٹ نے بنائے ہیں۔
جناح ہسپتال کے ڈاکٹروں نے نہ صرف تشخیص کی بلکہ لکھ دیا کہ کیا کیا انٹرونشنز چاہیے، مگر علاج نہیں کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا ڈاکٹر عدنان جو ان کے ذاتی معالج ہیں نواز شریف صاحب کے، کہ آپ نے یہ تشخیص کر دی، آپ نے یہ بھی لکھ دیا علاج کیا، تو علاج کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے TORs یہ تھے کہ ہم نے صرف حکومت کو بتانا تھا کہ اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے، وہ ہم نے حکومت کو لکھ کے بھیج دیا ہے اور ابھی تک ہمیں جواب واپس نہیں آیا۔ یہ ہیں وہ باتیں جس کی وجہ سے نالاں ہیں نواز شریف، اور وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ میرا ٹھٹھا لگانا چاہ رہے ہیں؟ کبھی ایسے ہسپتال میں لے جاتے ہیں جہاں پہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، کبھی گائناکالوجسٹ کے پاس کی سربراہی میں کمیشن بنا دیتے ہیں۔ آپ نے علاج نہیں کرنا تو مجھے رہنے دیجئے یہاں پر، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو ہونے دیجئے۔ یہ اس طرح کا یعنی جی سر، لگتا یہ ہے کہ اب بورڈز تو چلیں، میں آخری جی فرمائیے، فنش کر لیں۔ جی میں آخری بات یہ کروں گا، دیکھیے اگر اس وقت جو بھی ان کی صورتحال ہے اس وقت، obviously اگر آپ ان کی کسی خاندان کے فرد سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے، یا وہاں سے ڈاکٹر آ جائیں جنہوں نے پہلے ان کا علاج کیا تھا، یا یہ وہاں چلے جائیں۔ لیکن یہ تو خواہشات ہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر وزیر اعظم کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے تو کیا مرنے کے لیے ڈالا ہوا ہے؟ جو بھی ان کا علاج معالجہ ہونا ہے، جو بہترین علاج کیا جا سکتا ہے وہ تو کروائیے۔ آپ نے تو مذاق بنا دیا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آپ ان کی زندگی سے کھیلنے کا قصد کر بیٹھے ہیں۔ شامی صاحب، یہ یعنی کہ ایک تو بورڈز تو خیر جو بنتے ہیں وہ انہوں نے تو رپورٹ دینی ہوتی ہے، لیکن ان کا علاج یقیناً ہونا چاہیے اور بہترین ہونا چاہیے جو بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے خیال سے سر یہاں کیا بدنیتی آپ کو نظر آ رہی ہے حکومت کی طرف سے یا انکمپٹنس ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ اس میں کوئی بدنیتی ہے، لیکن یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ اس میں کوئی نیک نیتی ہے۔ تو یعنی حکومت جو ہے وہ اس نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی، اور ایک وقت میں تو طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے کام لیا گیا، لیکن اب جب یہ خبر آئی کہ میاں صاحب کی صحت جو ہے اس میں خرابی مزید پیدا ہو سکتی ہے، تو میرا خیال حکومت کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی، اور حکومت نے ان کو پیشکش کی ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری ہسپتال میں اپنا علاج کرانا چاہیں تو اس کے لیے وہ تیار ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب کو کسی سرکاری ہسپتال پر اعتماد نہیں ہے، اور کل جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر ان سے کسی سرکاری ہسپتال میں وہ علاج نہیں کرانا چاہتے تو کیا کسی پرائیویٹ ہسپتال میں جا سکتے ہیں، یا وہاں ان کا علاج ممکن ہے، جیسے آغا خان میں جا سکتے ہیں، یا یہاں لاہور میں ڈاکٹر ہسپتال ہے، یا خود شریف میڈیکل سٹی ہے۔ تو مگر میاں صاحب نے اس پر بھی کوئی یعنی مثبت نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو میری صورتحال ہے میں اس میں کوئی درخواست حکومت کو پیش نہیں کرنا چاہتا، اور میں اس کا حالات کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو بھی نتیجہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اب شامی صاحب دو چیزیں ہیں ایسی، جی دیکھیں دو چیزیں، ایک تو اگر ان کی صحت صحیح نہیں ہے، جو کہ موسٹ لائکلی ہے کہ نہیں ہے صحیح، تو ظاہر ہے ان کا علاج ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے سیاست لیکن یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ صحت کی ساری باتوں کو اس وقت ایشو اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ ہیلتھ کے گراؤنڈز پہ جو بیل ہے، جو ابھی ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کیا لیکن اپیل میں پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے پاس، تو وہاں پہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ الزام یہ لگتا ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا یہ بات سچ ہے۔ تو اس پہ جو اب سیاست ہو رہی ہے، آپ کے خیال سے سر عوام کس طرح دیکھ رہی ہے اس سیاست کو؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ دل کے یعنی پرانے مریض ہیں، ان کو کئی بار، جیسے کہ تفصیل بیان کر رہے تھے ملک صاحب، کئی بار دل کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ صدمہ اٹھانا پڑا ہے، اور ان کی کئی دو انٹرونشنز ہو چکی ہیں۔ ایک دفعہ ان کی آرٹری بہت برے طریقے سے رپچر ہوئی تھی، اور اس وقت پھر ان کی جو کڈنی ہے وہ بھی ایک سمجھے آپ بارڈر لائن پر ہے، اور وہ بھی ایک دباؤ میں ہے، اور اس لیے یہ تو اپنی جگہ طے ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہارٹ کے معاملے میں کسی انٹرونشن کی ضرورت ہے۔ اور جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں
انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے کہ ان کو ان کا علاج جو ہے اور ان کے دل کی دیکھ بھال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور دل کا معاملہ دیکھیے ایسا ہے کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ دل جو ہے کس وقت کیا کرے گا اور کس طریقے سے ہاتھوں سے نکل جائے گا. مصدق ملک صاحب، کیا یہ بہتر نہ ہو کہ کچھ مزید تفصیل کے ساتھ اگر آپ میڈیا پہ اور ویسے آ کے پریس کانفرنس میں بتائیں، کیونکہ ایک پبلک پریشر بھی پڑنا چاہیے حکومت پہ، تو لوگوں کو جتنا زیادہ معلوم ہوگا، پتہ ہوگا، وہ اتنا زیادہ آؤٹریج فیل کر سکیں گے. کچھ آپ کی طرف سے جنیرک باتیں ہم نے زیادہ دیکھی، اگر کچھ ذرا ڈیٹیل تھوڑی سی سامنے آ جائے کہ کس طرح سے یہ جو سارے معاملات ہیں، کنفائنمنٹ ہے، حکومتی بیہیویئر ہے، وہ کس طرح سے ان کی صحت کو پہ اثر انداز ہو رہا ہے. آپ کے خیال سے پولیٹیکلی آپ اس کو صحیح ہینڈل کر رہے ہیں؟ جی، آپ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے، پہلا بورڈ جو بنایا وہ کس نے بنایا؟ حکومت نے بنایا نا. تو اگر حکومت کے ڈاکٹر 5 مل بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی تکلیف نہیں، تو پھر چھوڑیں اس بات کو، مت کریں علاج. جو ان کے ساتھ ہوگا ہونے دیں. اسی طرح کلثوم نواز صاحبہ کی دفعہ یہی سوالات اٹھائے گئے تھے کہ کیا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی بیماری کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا وزراء نے یہ باتیں کی تھی. آپ کو یاد ہوگا یہ کہا تھا کہ یہ کلینک جو ہے یہاں پہ تو پیر کے ناخن کا علاج ہوتا ہے، یہاں پہ تو کوئی سیریس بیماری کا علاج ہی نہیں ہو سکتا. وہ انتقال فرما گئی اسی ہسپتال. جی مجھے لگتا ہے وہی ہو رہا ہے. آج بھی اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور وہی باتیں کی جا رہی ہیں جو کلثوم نواز صاحبہ کی کہ ان کے انتقال تک گفتگو جاری رہی. یہ رویہ ہے شاید کوئی پی ٹی آئی کا جو میں سمجھتا ہوں نہیں بدلا جا سکتا. سیاسی افیکٹ کیا ہو رہا ہے اس وقت عوام پہ؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت نئی ایک حکومت آئی ہے، تو ایٹ فرنٹ اینڈ سینٹر نواز شریف صاحب اس وقت ایک اس طرح سے ایشو ہے نہیں پاکستان کی سیاسی عوام کے لیے جس طرح سے الیکشن کے دنوں میں ظاہر تھے وہ. تو آپ کے خیال سے لوگوں پہ اس طرح کا اثر ہو رہا ہے کہ وہ آؤٹریج فیل کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، یا یہ ان کا ایشو عوامی ایشو نہیں ابھی تک بنا ہے؟ دیکھیں، جو نواز شریف صاحب کا ایک بڑے لیڈر ہیں اور ان کا بڑا ووٹ بینک موجود ہے، اور جو لوگ مجھے ملتے ہیں اور ان کے مداح جو ہیں اور ان کے ووٹرز، وہ تو بڑی تشویش میں ہیں. اور اگر کوئی صورتحال خراب ہوئی تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی سیاست پر اس کے بہت گہرے منفی اثرات مرتب ہوں گے. تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا علاج وہی معالج کریں جو کہ پہلے ان کے دل کی دیکھ بھال کرتے رہے ہیں یا پہلے جو اس کی سرجری کر چکے ہیں. which is understandable شامی صاحب، لیکن اس سے پھر یہ تشویش بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، ان کے سیاسی مخالفین کو، کہ یہ لنڈن جانے کا پھر ایک منصوبہ ہے. اچھا، اب دو معاملے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی بیل ہو جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ وہ اپنی جو ان کی درخواست ہے سپریم کورٹ میں، اس کے فیصلے کا انتظار کریں گے. گویا اگر ان کی بیل ہوتی ہے تو پھر وہ تو بآسانی جا سکتے ہیں وہاں، اور ان کا علاج ان کی تسلی کے مطابق اور ان کے اہل خانہ کی تسلی کے مطابق ہو سکتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ ایک دوسری صورت بھی ہے. ہمارا جو دستور ہے اس کا آرٹیکل 45 جو ہے، اس میں یہ گنجائش موجود ہے، یعنی صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ کسی بھی شخص کی سزا کو کم کر سکتا ہے، معطل کر سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر. تو میرا خیال وزیر اعظم کو یہ ایڈوائس دینی چاہیے کہ ان کی سزا معطل کر دی جائے اور ان کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے تاکہ ان کا علاج ان کی تسلی کے مطابق ہو سکے. اگر وزیر اعظم یہ اقدام کریں تو اس سے پاکستانی سیاست پر بھی بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور نواز شریف صاحب کا علاج جو ہے وہ بھی ان کی تسلی کے مطابق ممکن ہو سکے گا. میرا خیال ہے کہ یہ اس میں یہ انسانی معاملہ ہے اور اس میں کوئی سیاست کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک تجویز دی ہے، انٹرسٹنگ بات ہے. اگر فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سر فواد چودھری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر، ایک مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک پروپوز کیا ہے کہ اگر اس وقت جو ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر پاکستان جو ہیں وہ معطل کر دیں یا سسپینڈ کر دیں یا ختم کر دیں جو سزا نواز شریف صاحب کی ہے، تو وہ باہر جا کے اپنی مرضی سے علاج کروا سکیں گے اور بہت مثبت اثر ہوگا اس کا پاکستان کی سیاست پہ. آپ کس طرح سے ریاکٹ کریں گے مجیب الرحمان شامی صاحب کی اس تجویز کے حوالے سے؟ نہیں،
शामी साहब की तो खैर चूंकि ताल्लुक है तो वो एक कर रहे हैं, ये तो आर्टिकल 25 के खिलाफ होगा, फिर तो जाहिर है कि बाकी सारे जो मरीज हैं उनको क्यों ना छोड़ा जाए। आपने आइन और कानून, वही बात है ना पाकिस्तान में कि अमीर आदमी के लिए है तो आप प्रेसिडेंशियल पार्डन करते हैं, कोई बात नहीं जी, अमीर आदमी है, इन्फ्लुएंशियल आदमी है, इस तरह से नहीं होता। और वैसे भी ऐसी कोई पावर नहीं है कि उसको जो है वो इस तरह से यूज किया जा सके। वो कन्विक्ट हैं और उनको जो कानून के मुताबिक जो ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर वैसे भी मैंने तो पहले भी अर्ज किया है कि कोई और पाकिस्तान, कोई और दुनिया में जहाँ पे थोड़ी बहुत भी कोई महज़ब सियासत होती और वहाँ पे ये प्ली ली जाती कि 30 साल इक़्तिदार में हम रहे हैं लेकिन इस मुल्क में कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा इलाज चले, वो तो एक सियासी बात हो जाएगी ना कि अस्पताल PML नून नहीं बना सकी, वो एक सियासी बात है। लेकिन बहरहाल आपकी बात आ गई, मुसद्दिक मलिक साहब से जवाब इसका लेते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, यानी फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि अगर ऐसा हमने किया तो लगेगा ये कि ताकतवर जो हैं और पैसे वाले जो हैं उनके और गरीब आवाम का के लिए जो है कानून यकसा नहीं है, तो ये एक तजवीज़ ऐसी नहीं है जिस पे अमल दरामद हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो सब कुछ कह चुका हूँ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि पहला बोर्ड जो था वो गलत था, दूसरा बोर्ड जो है वो गलत था, तीसरा बोर्ड जो है वो गलत था, चौथा बोर्ड जो है वो गलत था, पांचवा गलत था या छठा बोर्ड गलत था। ये एक दिल के आर्जे के लिए 6 बोर्ड, चाहे वो आम आदमी हो, अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, अगर आप किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज नहीं कर रहे तो उसके दिल के आर्जे का जो इलाज है वो तो होने दें। आपने तो उसका मजाक बना लिया है, आप थोड़ी देर में एक नया बोर्ड बना लेते हैं। उसका मुसद्दिक मलिक साहब ने नहीं कहा कुछ, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पे तो कानून के मुताबिक और तकाजे पूरे करते हुए उनका इलाज अब हो भी चुके, आप उन्हें गायनेकोलॉजी के वार्ड पहुंचा देते हैं, उनके बोर्ड में गायनेकोलॉजिस्ट को बिठा देते हैं, तो फिर हम किस तरह समझें कि हुकूमत जो है वो बदनीयत नहीं है? देखिए वो कोई नहीं, वो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर फवाद भाई मुझे इजाजत दें, चाहता है नवाज शरीफ साहब की, उससे मेरे ख्याल में जो बेहतरीन हाल है वो ये है कि नैब के अंदर प्ली बार्गेन का प्रोविजन मौजूद है। नवाज शरीफ साहब प्ली बार्गेन के लिए अप्लाई करे, अपने जो पैसे बनते हैं वो दे और जहां मर्जी जाए। लेकिन वो दैट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम हिज राइट एज इवन इफ ही इज कन्विक्टेड कि उनको जो है वो हेल्थ ट्रीटमेंट तो मिले ना। वो ठीक है, प्ली बार्गेन वो करें तो अलग है, उनकी मर्जी है, बट आप उनको इस पोजीशन में नहीं डाल सकते कि वो मजबूरन प्ली बार्गेन करें क्योंकि आप उनकी सेहत का उनको इलाज नहीं दे रहे। ये तो बड़ा बदनीयत लगेगा सर। लेकिन हैदर साहब ये मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की, हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमने लेटर लिख दिया कि आप जो भी प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन है वो पास ऑन होगी कि जहां और जिस डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं वो चले जाएं, इलाज कराएं, जिस हॉस्पिटल जाना चाहते हैं वो इलाज कराएं। मुझे आप बताइए इसके बाद आप और क्या चाहते हैं? ठीक है, तो शामी साहब उनको छोड़े आप चाहते हैं? शामी साहब छोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। चौधरी साहब कह रहे हैं कि सर ये आप कल मिलके भी आए हैं तो अब ठीक है, जो भी हुआ मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया बहुत गलत हुआ, बुरा हुआ, लेकिन अब एक बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर लेवल से ये ऑफर है, वाई नॉट टेक इट अप? लाइक आप इलाज करवाएं, फिर अच्छी जगह पाकिस्तान में जो भी बेहतरीन जगह है वहाँ इलाज कराएं। एक स्टैंडिंग ऑफर है, अब वो पुराना ठीक है, बहुत गलत हुआ जी। देखिए वो तो इलाज कराएं या ना कराएं और ये उनका इलाज करें या ना करें, ये तो मैं इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो उन्होंने ये फरमाया है ना कि दस्तूर में इसकी गुंजाइश नहीं, मैं तो दिन रात देखता हूँ लोगों की सजाएं मुअत्तल होती हैं, पैरोल पर लोग रहा होते हैं, अपनी बेटी की शादी में शरीक होते हैं, अपने बेटे की शादी में शरीक होते हैं। खुद आप देखें रिकॉर्ड पे देखें, इसमें कोई अहलिया का इंतकाल हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए ये तो कोई, इसमें तो कोई ताकतवर और कमजोर का कोई मामला नहीं है, ये एक ऐसी प्रोविजन लॉ में मौजूद है। और आर्टिकल 45 जो दस्तूर का है, मैं कोई प्रैक्टिसिंग वकील नहीं हूं, लेकिन आर्टिकल 45 तो पढ़ भी सकता हूं और समझ भी सकता हूं। उसमें सजा मुअत्तल भी हो सकती है कुछ दिनों के लिए। तो असल बात तो यह है कि मुल्क की सियासत को वसी तर तनाजुर में देखा जाए, और नवाज शरीफ साहब कोई टॉम डिक हैरी नहीं है, कोई वो एक बड़े लीडर हैं, वो एक उनका बड़ा हल्का इंतखाब है, और 1.5 करोड़ लोगों से उनको वोट दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल वोट दिए। अल्लाह ना करे फवाद चौधरी साहब, अगर इस तरह कस्टडी में नवाज शरीफ साहब को कुछ हो जाता है तो ये तो ऐसी चीज़ है ना, उसको आप हमेशा अवॉइड करना चाहेंगे। क्यों ये इतना बड़ा इशू बन गया? आपके कोई फेवर में तो ये बात नहीं जा रही कि ये इतना बड़ा इशू बन गया खामखा में। आप इलाज कराएं, फारिग करें। बात यह है कि वहाँ पर PMLN का एक अब
I would say there's a group in PMLN جو نواز شریف صاحب کی بیماری کو اپنی سیاست کے لیے ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مسلسل ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ادروائز آپ دیکھیے کہ میں جو وہ کیا ہے ایکسپلائٹیشن سر، یہ سمجھا بھی دیں ذرا ویور کو کہ what is the exploitation ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک کو کہی جا رہے ہیں کہ آپ جہاں علاج کرانا چاہیں جہاں چاہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کہ وہ آپ تھوڑے سی حکومت علاج نہیں کرا رہی ہے، حالانکہ حکومت تو کہی جا رہی ہے بھائی جہاں علاج کرانا ہے آپ جا کے کرائیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر تو دو باتیں، ایک بات تو یہ جو شامی صاحب نے بڑی کھل کے کہی ہے کہ وہ دیکھیں وہ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، ان کا کوئی علاج کا زیادہ ایشو نہیں ہے، وہ جیل سے باہر پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے پھر میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ تو پھر ایک اور طریقہ ہے، وہ آپ کی بارگین کے لیے جائیں گے. دوسرا یہ کہنا کہ حکومت یہ کرے کہ تمام قوانین کو، تمام اصولوں کو ایک شخص کے لیے بالائے طاق رکھ دے اور باقی جو غریب لوگ ہیں سارے جیلوں میں وہ سڑتے مرتے رہے، ان کے لیے تو کوئی کچھ نہ کرے. ہم ان کے لیے جو ہے وہ سر وہ تو آپ پارڈن کے حوالے سے تو شاید یہ بات آپ کر سکیں، لیکن پرول اور ویسے اگر ان کا علاج کرانے کی بات ہے تو اس پہ تو یہ بات نہیں لگتی کہ لگے گا کہ قانون یکساں نہیں ہے، وہ تو ان کا حق ہے. ویسے ہی آفر ہے، اس میں تو ویسے کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو سر پھر یہ اس ایشو پہ ایک آخری بات پھر کر لیں، پھر ہم نے پارلیمان میں جو بلاول بھٹو زرداری اور عمران خان صاحب کا چل رہا ہے اس پہ بھی بات کرنی. مصدق ملک صاحب اب یہ بات ایک طرف ہو سکتی ہے ایز لانگ ایز علاج بقول ان کے جو آفر ہے، یا تو آپ انہیں ایکسپوز کریں کہ یہ آفر صحیح نہیں ہے، یا پھر علاج کے لیے جائیں، اور وہ علاج کے لیے آپ جب جائیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ ان کی آفر جینوئن ہے یا نہیں. تو وائی ناٹ پٹ دس ٹو ریسٹ؟ تو یہ بتائیے مجھے حیدر وحید صاحب کہ یہ جو اتنے مہینے گزر گئے ہیں دل کے عارضے میں، وہ کس کی آفر تھی؟ جب پہلے ان کو سروسز ہسپتال لے کر گئے تھے گائناکالوجی وارڈ میں، تو وہ کس کی آفر تھی؟ حکومت کی نہیں تھی. سر وہ ان سے غلط ہوا، جب جناح ہسپتال لے کر گئے اور ڈاکٹروں نے مقدمہ بھی نہیں سن لیجئے نا، نہیں آپ سن لیجئے، نہیں میں مقدمہ تو ان پہ خیر کیا کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا چیز کانفیڈنس دے رہی ہے کہ یہی وہ وزیر اعظم ہے جس کے تحت 6 بورڈ پرانے وزیر اعظم پہ بنے ہیں مگر علاج نہیں کروایا؟ حکومت کو لکھ کے ڈاکٹروں نے دی. ابھی دوبارہ سے ہر دفعہ اچھا تو پھر اگر آپ مجھے بتائیے، اچھا جب جناح ہسپتال میں ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا کہ یہ علاج ہے اور انہوں نے جواب نہیں دیا تو یہ ایکسپوز نہیں ہوئے؟ کتنی مرتبہ ایکسپوز کریں؟ ذرا بتائیے. آپ گنتی کر لیں، 6 مرتبہ تو ہو چکے ہیں. جی پرائم منسٹر لیول سے آفر نہیں تو پرائم منسٹر کی آفر آپ چھوڑیں. دیکھیے چلے گئے تھے وہاں پر بھی جھگڑا یہی تھا، انہوں نے کہا سروسز ہسپتال میں گئے تھے، وہ آپ نے 2 بورڈ جو بنائے، 2 بورڈ انہوں نے بنائے، اس کا ہیڈ گائناکالوجسٹ تھا. دل کا عارضہ ہے، گائناکالوجسٹ کو ہیڈ بنائے. یہ حکومت بورڈ بنا رہی ہے. یہ کون سا وزیر اعظم تھا جو یہ بورڈ بنا رہی تھی؟ اس میں کارڈیولوجسٹ بھی شامل تھا، اس میں تمام گائناکالوجسٹ ہوتے ہیں دل کے عارضے کے لیے. شامی صاحب چودھری صاحب نہیں تھا، وہ تو ایسے ہی آپ تڑکا لگا رہے ہیں نا پولیٹیکل، وہ کوئی گائناکالوجسٹ وغیرہ. شامی صاحب اصل میں وہ کہہ رہے ہیں وہ گائناکالوجسٹ تجمل ان کا نام ہے، 2 بورڈز کے وہ ہیڈ تھے، وہ گائناکالوجسٹ ہیں. کوئی بھی شخص اس وقت انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتا ہے. جو بھی علاج اس کو کرانا جھٹلانے ہے، کا جس کیا بھی فائدہ؟ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے آپ بتائیے، ہم آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر باہر سے بلوانا ہے باہر سے بلوائیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. باقی اس سے زیادہ عدالت جانے، نیب جانے اور آپ جانے، آپ جا کے دوبارہ عدالت میں جا سکتے ہیں. آپ جو نیب کے قیدی ہیں، ہمارا اس سے زیادہ ہے نہیں. پاکستان شامی صاحب ایک اس موضوع پہ ہمیں پھر پارلیمان کی پولیٹیکل بیٹل پہ بھی آنا ہے. اس موضوع پہ ایک آخری بات یہ بس بتا دیں سر کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگر سر کنٹینیو کرتے ہیں کسٹڈی میں جیل میں اور اس وقت سپریم کورٹ میں بیل لگتی ہے تو ایک الگ ماحول ہے بنسبت کہ ان کا علاج بخوبی ہو رہا ہو اور انگلینڈ سے بھی ڈاکٹرز آ گئے ہوں. تو یہاں پہ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ کہیں اسٹریٹجی تو نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی بیماری کسی بھی طرح خدا نخواستہ فیک ہے، یہ قطعاً نہیں کہہ رہا، لیکن ان کا اب علاج اچھی طرح ہو جانا اور بیل اس کے بعد آرگیو ہونا یا بیل پہلے آرگیو ہونا، یہ بھی ایک اسٹریٹجک معاملہ ہو سکتا ہے. نہیں یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن ان کو انجائنا جو ہے وہ بار بار ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا رسک لے رہے ہیں. اگر ایسی بات ہے اگر ایسا کریں تو بہت رسک صحیح ہے. میں نے جو تجویز پیش کی ہے اسیوم کرنا چاہیے وہ ایسا نہیں کر رہا. دیکھیں میری تجویز تو یہ ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت کی عزت میں کچھ اضافہ ہو جائے. اگر حکومت نہیں چاہتی تو اس کی مرضی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ازیوم پھر یہی کرنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب ایک لیگل سٹریٹجی کے تحت اپنے نہیں کھیلیں گے، لہٰذا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اس میں کوئی لیگل سٹریٹجی انوالوڈ ہے. یہ ایک جینوئن ایک ہیلتھ کا ایشو ہے
جس پہ کہ جو بھی ان کا آئینی اور قانونی حق ہے ان کو ملنا چاہیے۔ اب ہم سر بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آ کے پھر جو پارلیمان میں اس وقت جو ہے خاص کر عمران اور پی ٹی آئی کی جنگ چل رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، اس پہ بات کریں گے، اور آگے بین الاقوامی کچھ امور ہیں اور آگے پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ ہم نے دیکھا کہ خاصی نیگیٹو سیاست اس وقت پارلیمان میں ہو رہی ہے اور بہت اگریسو سیاست ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپیچ ہوئی اور انہوں نے انگریزی میں سپیچ کی اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان اور حکومت کو، اور تقریباً طنز اور حقارت کی میرے خیال سے نظر سے بھی دیکھا ان کی کالعدم تنظیموں کے خلاف ان ایکشن کو بھی، اور ان کے نوبل پرائز ملنے کے حوالے سے ریزولوشن لانے کی نیت کو بھی۔ تو یہ جو ساری معاملات تھے اس پہ اسد عمر صاحب نے کس طرح ریاکٹ کیا اور کس اگریسو طریقے سے ریاکٹ کیا، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم مصدق ملک صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب سے مزید اس پہ تبصرہ لیں گے۔ بلاول زرداری صاحب، زرداری قبیلہ بڑا غیور قبیلہ ہے جی سندھ کے اندر، پتہ نہیں کیوں ان کو اپنے زرداری ہونے کے اوپر شرمندگی ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی یاد نہ دلائے ان کو زرداری ہیں، لیکن ہیں تو زرداری ہے تو ہم تو ان کو زرداری کہیں گے۔ تو بلاول زرداری صاحب نے آج جو باتیں کی، میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا، جو بیانیہ بھارت ہمارے اوپر الزام کے طور پر استعمال کرتا ہے، مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ پاکستان کا ایک منتخب آدمی وہی بیانیہ انگریزی میں سنا رہا تھا۔ پاکستان کے قوم تک تو یہ پیغام نہیں جا رہا تھا، انگریزی بولنے والے تو پاکستان کے اندر اشر اشیر ہیں۔ شاید وہ آقا جن کی خدمت کر کے یہ لوگ اپنی سیاست کرتے رہے ہیں، شاید وہ ملک انگریزی بولنے والے جہاں ان کی چوری کی اور ڈاکے کی دولت چھپی ہوئی ہے، شاید یہ پیغام ان کے لیے جا رہے تھے، شاید یہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم خدمت کے لیے ابھی بھی حاضر ہیں۔ بہت ہی اگریسو اور پوائنٹڈ ایکیوزیشنز کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انگریزی میں اپنے فورن ماسٹرز کو ایڈریس کر رہے تھے، اور پاکستان کا جو موقف ہے انڈیا کے حوالے سے، نیشنل سیکیورٹی کے جو کنسرنز ہیں اس میں جو انڈیا بات کرتا ہے اس طرح کی بات کر رہے تھے، اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کر رہے تھے، یہ انسینویشن تھی۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا، اور کہ اس سے پہلے بھی بلکہ یہ کہا کہ وہ زرداری کا نام استعمال کرنے سے اپنا جو ان کا ایکچوئل سرنیم ہے اس سے شرماتے ہیں۔ ایک طرح سے انہوں نے یہ پرسنل اٹیک بھی کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سپیچ پہ ریاکٹ کیا۔ سندھ کا جو لیڈر اس وقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جدوجہد کیا ہوتی ہے۔ ایک لیڈر کیسے بنا، اپنا نام بدل کے زرداری سے بھٹو بن کے لیڈر بن گیا۔ ابھی تقریر کی بلاول بھٹو نے پاکستان کی اسمبلی میں، انگریزی میں تقریر کر دی۔ اب بلاول بھٹو کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں پھرے، ان کو یہی نہیں پتا کہ یہاں بڑے کم لوگوں کو انگریزی آتی ہے، انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں پاکستان میں عوام کو انگریزی آتی نہیں، اور جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ہم اپنے پینل کے پاس جانے سے پہلے ایک دفعہ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسی کیا بات کی تھی اور کس طرح سے کی تھی کہ اس طرح کا ریاکشن سامنے سے آیا۔ And then we have the Nobel Peace Prize. I don't know, Mr. Speaker. Perhaps we just want to be embarrassed. While if this resolution was defeated, it would have been an international embarrassment that at a time like this, the National Assembly had voted down the resolution. And if it had passed, if this House truly believed that Mr. Khan was worthy of the Nobel Peace Prize at a time where there was threat of nuclear war, then we would have been nothing less than an international joke. Therefore, I'd like to appreciate, Mr. Speaker, I'd like to appreciate that the government has taken a U-turn on this position as well. اس یو ٹرن کے کامنٹ پہ پھر خان صاحب نے کیا کہا، ایک اور کلپ دیکھ لیتے ہیں پینل کے پاس جانے سے پہلے۔ بلاول بھٹو بار بار طنز کرتے ہیں عمران خان یو ٹرن کرتا ہے۔ بلاول بھٹو اگر تم جدوجہد کرتے تو تمہیں پتا چلتا کہ لیڈر جدوجہد میں یو ٹرن کرتا ہے اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے، یہ لیڈرشپ کا خاص کمال ہے۔ اور اگر آپ یو ٹرن کا مطلب سمجھتے تو آپ اور آپ کے والد
साहब इस मुश्किल वक्त से ना गुजरते। मुसद्दिक मलिक, ये जो बातें होती हैं कि जहाँ इंसान में सबसे जो बुरी चीज़ है वही अंसर देखा जाता है, तो ये नेगेटिव सियासत है आप समझते हैं कि आप अंग्रेज़ी में बोल रहे थे तो फॉरेन मास्टर्स को एड्रेस कर रहे थे, अगर पाकिस्तान की पॉलिसी पे कुछ तनकीद कर रहे थे तो नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे थे, किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों का? देखिए 3-4 चीज़ें हुई हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम हैं। सबसे पहले तो उन्होंने डायरेक्ट हमला किया और उनके वालिद के ऊपर हमला किया असद उमर साहब ने और इमरान खान साहब ने भी। तो फिर क्या आज के बाद अब वालिदैन के ऊपर, बाप के ऊपर हमला करना जायज़ है किसी भी हवाले से, चाहे वो 1971 हो, चाहे वो सरकारी अफसरान के कोई मामलात हों? तो क्या आज की सियासत में हमने ये तय किया है कि हर एक का बाप जो है दैट इज़ फेयर गेम, और अगर हमला किया जा रहा है तो जवाबी हमला भी फिर बाप के उसी नुक्ता नज़र से किया जाना चाहिए? मैं तो समझता हूँ, मुझे बड़ी हैरत हुई है और बड़ा अफसोस हुआ है असद उमर साहब के इस रवैये पे। और आप ये देख लीजिए कि बड़ा विमेंस डे के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया है कि उन्होंने अपनी वालदा का नाम अपने नाम के साथ क्यों जोड़ा है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप विमेंस डे के ऊपर कितनी सेक्सिस्ट गुफ्तगू कर रहे हैं कि तुम अपनी माँ का नाम अपने नाम के साथ क्यों जोड़ते हो। ये है गुफ्तगू विमेंस डे पे करने वाली। और आप मुझे बताइए, अभी इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, आपने शायद वो मरासला देखा भी हो, एक नोटिफिकेशन करवाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे इमरान अहमद खान नियाजी मत किसी भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में लिखा जाए, मुझे इमरान खान लिखा जाए। तो आपने कहा कि वो शर्मिंदा हैं जरदारी पे, तो आप नियाजी पे शर्मिंदा हैं या अहमद पे शर्मिंदा हैं? किस पे शर्मिंदा हैं जो आप अपने नाम से ये चीज़ें ड्रॉप कर रहे हैं? तो ये बहुत बुरी गुफ्तगू है। ना ये इमरान खान साहब के नाम के हवाले से होनी चाहिए, ना ये होनी चाहिए बिलावल साहब के नाम से, किसी के नाम से नहीं होनी चाहिए। ना उनके वालिदैन का जिक्र होना चाहिए, ना इनके वालिदैन का जिक्र होना चाहिए। सियासत का जिक्र करें। तीसरी जो बात है वो ये कि देखिए, वो जो सावन का अंधा है उसे हरा हरा दिखता है। तो जो शख्स खुद समझता हो कि किसी को हुकूमत बनाने के लिए को बाहर का एक्टर ला सकता है, तो फिर उसको यही लगेगा कि अंग्रेजी बोलता है साला ज़रूर बाहर के किसी बंदे को कहता होगा कि अब मुझे ले आओ। ये क्या गुफ्तगू है भाई कि अंग्रेजी बोलता है तो बाहर के किसी बंदे से बात कर रहे हैं? तो आप कौन सी ज़बान बोलते हैं? हमारे सेनेट में अंग्रेज़ी की तकरीरें करते हैं आके लोग, वो हमारे जो वज़ीर हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, ये जो कॉमर्स के और इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर हैं, रज़ाक दाऊद साहब, वो अंग्रेज़ी में गुफ्तगू फरमाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो फॉरेन मास्टर्स को प्लीज़ कर रहे हैं। असद उमर साहब खुद अपनी तकारीर आप देख लें, या दीगर वज़रा जो हैं वो अंग्रेज़ी में आके तकारीर करते हैं। तो उस वक्त क्या वो फॉरेन एजेंट्स को कह रहे होते हैं कि हमसे ये हुकूमत नहीं चलाई जा रही है? व्हाट अबाउट द कंटेंट सर? कलअदम तंजीमों के हवाले से बात करना इस वक्त मुनासिब था जब इल्ज़ाम लगता है कि हम उनकी पुष्टपनाही भी करते हैं? देखिए, कालिदम तंजीमों के हवाले से नवाज शरीफ साहब का भी मौक़िफ़ बड़ा सीरियस क्लियर था। वो ये कहते थे कि भाई हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करें और इन तंजीमों को ऊपर सख्ती करें। तो उनको भी मोदी का यार और गद्दार कहा गया। आज अगर ये जिक्र कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा सख्ती करें या इन तंजीमों को ज़्यादा तेज़ी से साफ़ करें, तो इन पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लग रहा है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या ऐसी बात की। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप भाई GIT सब पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो क्राइम्स हुए हैं, देखिए कालादम तंजीमों में भी आपको देखना होगा कि हर बंदा तो वहाँ पे जो उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की। जो क्रिमिनल एक्टिविटी अगर कहीं हुई होगी तो उसको ज़रूर अदालत में ले जाया जाएगा, मगर बाकी जो अशख़ास हैं, जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनका तो राइट है कि उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाएं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जमातों को मुसद्दिक मलिक साहब जो एक लीडर ऑफ द हाउस, और ये हाउस जो है वो होता तो बिलाखिर ट्रेजरी बेंचेस का और हुकूमत वक्त का है, तो फिर इस तरह की तलखियाँ जो हैं जिससे कि फिर मामलात आगे ना चलें और नेगेटिव नज़र आए पार्लियामान, तो उसका ज़्यादा नुकसान हुकूमत वक्त को नहीं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो आपको यकजहती नज़र आ रही है वो अपोजिशन की यकजहती है हुकूमत के साथ। हुकूमत ने तो कोई यकजहती नहीं की। मुझे तो वो एक मिसरा याद आ रहा है कि कौड़े खूह मिठे ना होंदे पावें सौमन खंड दा पाइए हूँ।
یہ تو بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنا یا کوئی اچھا رویہ رکھنا اس وجہ سے کہ ہمارا ملک اس وقت مشکل میں ہے، اب تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا رویہ جو ہے وہ ہمیں آگے نہیں لے جا پائے گا۔ شامی صاحب سے میں اس پہ ایک آخری ورڈ لے لوں پھر بریک کی طرف جائیں گے۔ شامی صاحب آپ بتائیے کہ یہ پی ٹی آئی کا رویہ مصدق ملک صاحب کے مطابق اتنا نیگیٹو ہے کہ وہ کوآپریشن جو ہے ان کے ساتھ ملک کے مفاد میں کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ایسا ہے؟ کیونکہ عموماً تو اپوزیشن ڈیفیکلٹ بنتی ہے، یہاں پہ حکومت اپوزیشن کا تعاون لینے کی کوشش ہی نہیں کرتی لگتا ہے، تو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں، اصل میں حکومت کو یہ یقین ہی نہیں آ پا رہا کہ وہ حکومت میں ہے۔ وہ بار بار اپوزیشن کا لہجہ، اپوزیشن کی حرکتیں، اپوزیشن کی ڈکشن وہ استعمال کرتی ہے، اور اس لیے جتنی جلدی حکومت اپنے آپ کو یہ یقین دلا لے کہ وہ حکومت ہے اور اس کو حکومت کے طور طریقے جو ہیں اپنانے چاہیے، اتنی جلدی بہتر ہوگا۔ تو سر آپ کے خیال سے یہ حکومت ہونے کے تقاضے جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے، اور یہ ان کی امیچورٹی ہے آپ کے خیال سے، بدنیتی نہیں ہے یا دونوں ہے، امیچورٹی اور بدنیتی؟ آپ اس کو جذباتی پن کہہ سکتے ہیں، ایک بچگانہ پن بھی بعض اوقات نظر آتا ہے۔ دیکھیے، اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ تو بڑے بالغ شخص ہیں اور بڑے پڑھے لکھے شخص ہیں، یعنی اور سیاست میں بھی ایک عرصہ ان کو ہو گیا ہے، تو اس طرح کی گفتگو ان کو بھی میرا خیال ان کے لیے مناسب نہیں تھی۔ اور جہاں تک دیکھیے، ایک پارلیمنٹ کے اندر نوک جھونک ہوتی ہے، فکر بازی ہوتی ہے، لیکن پھکڑ پن میں اور مزاح میں جو فرق ہے اسے تو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے نا۔ جب آپ ایک دائرے سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ پھکڑ پن ہو جاتا ہے جو اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے۔ شامی صاحب بریک کی طرف بھی جانا ہے، بٹ یہ بتا دیں کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمانی رویے اور بیہیویئر اور باتوں کا بہت خاطر خواہ براہ راست کم سے کم اثر ایکچول ووٹنگ یا سیاست پہ اتنا پڑتا ہوا ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کیا اس دفعہ کیونکہ پارلیمان کو زیادہ اٹینشن مل رہی ہے، کچھ ٹیلی وائزڈ بھی زیادہ ہے، کیا ہم آئندہ کے انتخابات تک یہ دیکھیں گے کہ یہ کلچر بن چکا ہوگا کہ لوگ جو پارلیمان میں کہیں گے اس کے مطابق ان کو جج کیا جائے گا اور پھر اس حساب سے ووٹنگ ہوگی؟ کیا یہ ایک اس طرح کا پولیٹیکل کانسیکوینسز ہو پائیں گے پارلیمانی بیہیویئر کے؟ دیکھیے، ہونے تو چاہیے، اور میرا خیال جو وقت گزرے گا لوگ ریئلائز کریں گے کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ایک فرق تو پڑے گا مختلف پارٹیز کی پرفارمنس پہ۔ مصدق ملک صاحب سے ہم کنٹینیو کریں گے آن دی اینڈ آف دا بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے باتیں بہت سرگرم ہیں۔ پارلیمان میں بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح بلاول بھٹو زرداری اور خان صاحب کا مکالمہ ہوا، بلکہ اسد عمر صاحب سے ڈائریکٹلی اور عمران خان صاحب سے پھر انڈائریکٹلی۔ اس پہ اب ہم بات کریں گے۔ مصدق ملک صاحب، آپ سے اگر میں شروع کر سکوں، اور بلکہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو خان صاحب اور چودھری نثار صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے وہ دکھا سکوں، پھر آپ سے ہی اس سیگمنٹ میں ہم تبصرہ لیں گے کہ کس طرح یہ کالعدم تنظیموں کے خلاف اب اگر ایکشن ہے تو وہ کس طرح ہونا چاہیے، اگر ہوگا نہیں ہوگا، اور کیا یہ لگے گا کہ پھر اب ہم انٹرنیشنل پریشر میں کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ پہلے ذرا یہ کلپس دیکھ لیتے ہیں۔ جب سے ہماری حکومت آئی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں گے۔ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری، انشاءاللہ ان میں گروپوں میں سے لوگ ہیں جنہوں نے فلاحی کام بھی بڑا کیا ہے، آپ ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن پاکستان کی زمین کسی قسم کی دہشت گردی ملک سے باہر یہ حکومت اجازت نہیں دے گی۔ کئی گروپس ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ پہلے ہی ان کی یہ جو ملیٹنٹ بھی ختم ہو چکے تھے، یہ پتا ہے، لیکن پھر بھی جب تک ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، ہم کسی قسم کے ملیٹنٹ گروپ کو اب اپنے ملک میں نہیں فنکشن کرنے دیں گے۔ اس قسم کے اقدامات اٹھانے تھے تو پہلے اٹھا لیتے۔ اب یہ جتنا مرضی قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے کہیں یہ بیرونی پریشر کے حوالے سے نہیں آئے، تو یہ تو ایک تاثر یہ دے رہے ہیں کہ بیرونی پریشر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہم اپنے ہی لوگوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو مورل الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اب ضرور اقدامات کریں، اچھی بات ہے۔ میں حیران ہوا ہوں کہ ہمارے اس پہ بڑی ڈیفینسو پوسچر رہا ہے۔ اس اقدامات سے اس وقت تو ایسا پیغام گیا ہے کہ اس سے پہلے تمام حکومتیں، تمام ادارے ملوث تھے،
اور اب ہم یہ قدم اٹھانے لگے ہیں. اچھے کام یا مثبت کام کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. مصدق ملک صاحب، پلوامہ کے بعد جو پھر ریاکشن رہا، عمران خان صاحب نے سیاسی طور پہ بھی جس طرح ڈیل کیا اس ایشو کو، اور آگے پھر کالعدم تنظیموں کے حوالے سے جو پاکستان پہ پریشر ہے اس سے وہ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، پہلے تو سر اس پہ تبصرہ کریں اس حکومت کی پرفارمنس پہ، اور پھر آئندہ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ مطمئن ہیں جو آپ کی حکومت نے اس ایشو کے حوالے سے کیا اس حکومت سے پہلے کے 5 سالوں میں؟ دیکھیے، میں پہلے آپ کے دوسری بات جو ہے وہاں سے شروع کر لیتا ہوں. ہمارے زمانے میں تقریباً میرے خیال میں کومبنگ آپریشن کوئی مجھے اب صحیح طرح سے فگر یاد نہیں، پرانی بات ہو گئی، 1.6 ملین کومبنگ آپریشن ہوئے تھے، اور جس میں تقریباً میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو 1.5 لاکھ 2 لاکھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا. اسی طرح لاؤڈ سپیکر کے غلط استعمال کے اوپر آپ کو یاد ہوگا 15 سے 18 ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ہیٹ سپیچ میں 7 سے 8 ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا. تقریباً 105 ملین وہ تھے جو ٹیلی فون کے چپس جو اس دہشت گردی میں استعمال ہوتے تھے، ان کو بائیو میٹرک کیا گیا تھا. نادرا اور نارا 2 علیحدہ علیحدہ تنظیمیں تھیں، ان کو مدغم کیا گیا تھا تاکہ یہ بارڈر سے آنے والے ہر بندے کو ایک ہی ڈیٹا بیس میں ٹریک کیا جا سکے. یہ تو ہیں وہ چیزیں جو اچھی ہوئیں. جہاں تک کالعدم تنظیموں کا چکر ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، اس وقت پورا معاشرہ، ہمارے تمام ادارے ایک ہی پیج پر نہیں تھے اس حوالے سے. آج بہت اچھا وقت ہے، سب لوگ ایک پیج پہ ہیں، اپوزیشن بھی ایک پیج پر ہے، ادارے بھی ایک پیج پر ہیں، جو حکومت وقت ہے وہ بھی ایک پیج پہ ہے. تو یہ ایک اچھا کام ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ کے خیال سے یہ پائے تکمیل تک بات پہنچ سکے گی؟ کامیابی سے یہ کام ہو سکے گا آپ کے خیال سے؟ دیکھیے، 2 چیزیں میں اس پہ میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جس بہادری سے ہماری فوج نے منہ توڑ جواب ہندوستان کو دیا ہے، اس بہادری سے اس وقت حکومت سامنے نہیں آ رہی. یہ جو بیرونی طاقتوں کے پریشر کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کا CNN کا اور BBC کا انٹرویو سن لیں تو آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس میں کمزوری کا پہلو کہاں سے آ رہا ہے. بہت بہت مصدق ملک صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ناظرین آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہونے کا بے انتہا شکریہ. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، ہمارے فیس بک پیج پہ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کی رات 8:05 پہ خدمت.